بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن میں ہم کچھ ایسی باتیں جانیں گے ریگارڈنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ دیکھیے، جب میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا سٹارٹ کیا تھا یا جب میں نے قرآن کے لیکچرز لینا سٹارٹ کیا تھا، اس ٹائم پہ مجھے یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان اگر بنا سیرہ پڑھے یا بنا یہ پڑھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوا تھا، قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو عین ممکن ہے کہ اس کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ جب ہم چوتھا پارہ پڑھتے ہیں جو کہ ہے لن تنالوا، اس میں جنگ احد کے بارے میں بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں۔ تو اگر آپ کو جنگ احد کا جو سٹرکچر ہے یا جو اس ٹائم کے حالات ہیں وہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ کیسے سمجھ پائیں گے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہت ساری ڈفرینٹ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو ضروری ہے کہ آپ کو سیرہ کی تھوڑی بہت نالج ضرور ہو۔ تو یہی ریزن ہے کہ پھر میں نے سیرہ کو پڑھنا سٹارٹ کیا، اور ٹرسٹ میں جب میں نے سیرت پڑھنا شروع کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ہی زیادہ میرے لیے شرمناک تھا، کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہم نے کلمہ تو بچپن سے پڑھ لیا، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، لیکن ہمیں اپنے نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم۔ اللہ ماشاء اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانتے بھی ہوں گے بہت کچھ۔ ہم لوگ بس یہی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے آخری نبی ہیں، ہمارے پروفٹ ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، بس دیٹس اٹ۔ جو نبی آپ کو بچائیں گے قیامت کے دن اور آپ کے لیے سفارش کریں گے، وہ نبی جو رات رات بھر جاگ جاگ کے ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے، ہم جیسے گنہگار امتیوں کے لیے دعا مانگتے رہے، ان کے بارے میں ہم کچھ بھی جاننا ضروری نہیں سمجھتے۔ اور باقی اپنے پورے 60 سال کی زندگی میں ہم ہر طرح کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہر ایری گیری چیزیں جس سے ہمیں دنیا کے لحاظ سے کوئی پروفٹ ہو اس کو ہم سمجھ لیں گے، پڑھ لیں گے، لیکن یہ چیز ہم نے اتنا زیادہ اگنور کری ہوئی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اور میں کسی کو یہاں پہ پوائنٹ نہیں کر رہی ہوں، یہاں پہ میں اپنے آپ کو پوائنٹ کر رہی ہوں کہ جب میں نے سیرہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت ہی امبارسنگ لگا تھا کہ مجھے اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ان کے دادا کون تھے، ان کے ابا کون تھے، کم سے کم جو بیسکس ہیں ایٹ لیسٹ اتنا تو ہمیں اپنے نبی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارا کلمہ جو بنتا ہے، جو اسلام کا پہلا پلر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں پہلا جو حصہ ہے وہ شہادت کا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ۔ پھر ہم آگے کہتے ہیں محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو ہمارا جو کلمہ ہے وہ شہادت اور رسالت سے مل کے بنتا ہے، دونوں چیزیں آتی ہیں تب کلمہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ان کی کیا قربانیاں تھیں، کس لیول تک جا کے کافروں نے انہیں ستایا ہے، اس کے باوجود ان کا اتنا زیادہ صبر، امت کے لیے اتنی فکر، اور پورے جہان کے لیے وہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے۔ اور آج مسلمانوں کو صرف اتنا ہی پتا ہے کہ ہمارا نبی ہے، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم ہوگا۔ تو میرے خیال سے ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے بلکہ، کہ اسے اپنے نبی کے بارے میں کچھ بیسک معلومات ضرور ہونا چاہیے۔ اور یہی ریزن ہے کہ آج کا یہ لیکچر ہمارا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیڈیکیٹڈ رہے گا، ٹھیک ہے۔ ان کی جو قربانیاں تھیں وہ تو ہم کبھی اور بعد میں دیکھیں گے، لیکن ایٹ لیسٹ ان کے بارے میں جو بیسک چیزیں ہیں وہ تو ہمیں رٹی ہونی چاہیے، جس سے کہ ہم اپنی آگے کی جنریشن کو بھی بتا سکیں، اوکے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے، لیکن ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کر کے رکھا ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہیں، کس شخص کا نام، کس ہستی کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں میں سے سب سے بہتر شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں بتاتے چلوں کہ جب بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ ضرور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پڑھ دیا کریے، ورنہ وہ شخص بہت ہی کنجوس مانا جاتا ہے جو نبی کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جوڑتا یا ان پر صلوات نہیں بھیجتا، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی ان کا ذکر یہاں ہی نہیں کہیں پہ بھی آپ سنیں تو ہمیشہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لازمی ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 571 اے ڈی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو اے ڈی اور بی سی ہے، آئی ہوپ کہ یہ سمجھتے ہوں گے، جو زیرو ہوتا ہے ٹائم لائن، زیرو ٹائم لائن ہے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ ایٹ دا برتھ آف عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ان کے پہلے جو بھی مطلب ٹائم لائن رہتی ہے اس کو ہم بیفور کرائسٹ کہتے ہیں، اور بعد کی جو رہتی ہے اس کو ہم اینو ڈومینی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے 571 ایئرس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 571 اے ڈی میں۔
اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ کون سا دن ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو علماء کی رائے ہے اس میں یہ ہے کہ 9 ربیع الاول تھا، لیکن اس میں اختلاف کس میں ہے؟ 9 اور 12 میں. تو اس چیز میں تھوڑا سا اختلاف ہے. اوکے، یاد رکھیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی کمیونٹی کو بلونگ کرتے تھے؟ تو آنسر ہے بنو ہاشم. عرب میں ڈفرینٹ کمیونٹیز ہوتی تھیں یا کلینس ہوتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنو ہاشم قبیلے کو یا کلین کو بلونگ کرتے تھے. ان کے جو گرینڈ فادر ہیں یعنی کہ ان کے دادا کا نام ہوتا ہے عبد المطلب. اب یہ کچھ نام ہیں جو آپ کو ضرور یاد ہونے چاہیے، آپ کے فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. عبد المطلب نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا. کبھی آپ سے پوچھا جائے کہ محمد نام ان کو کس نے دیا تھا، تو آنسر ہے ان کے دادا عبد المطلب نے. یہ ہیں دادا. اس کے بعد عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبداللہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فادر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کون ہو گئے؟ ان کے ابو. تو یہ چیز جب میں نے پڑھی تھی تو مجھے بہت امبیرسنگ لگا تھا کہ 20-25 سال کی عمر جب میری بیت گئی تب آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کا نام کیا تھا. وہ شخص جن کے لیے اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے تیار کیا کہ ان کے جو جنریشن تھی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، ان کا نام ہی ہمیں نہیں معلوم تھا. تو یہ سب چیزیں بہت امبیرسنگ تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت ختم ہونے سے پہلے ہدایت دی اور یہ چیزیں سیکھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا کری. تو عبداللہ ہو گئے ان کے پاپا. لیکن یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابا کو کبھی نہیں دیکھا، اور ان کی پیدائش کے 6 مہینے پہلے ہی عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اپنے ابا کو کبھی نہیں دیکھا اور 6 مہینے پہلے ان کی پیدائش کے عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اس کے بعد ان کی امی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کا نام ہوتا ہے آمینہ. سب جانتے ہیں بی بی آمینہ کا لال، اس طرح کی بہت ساری نعت بھی ہم پڑھتے ہیں. آمینہ نام ہوتا ہے ان کا، اور ان کا انتقال ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوتے ہیں. تو آپ یہ چیزیں ایزلی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ان کے ابا کا انتقال کب ہوا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے آمینہ کے، اور ابھی تک وہ باہر بھی نہیں آئے تھے، 6 مہینے پہلے ہی. اور آمینہ یعنی کہ ان کی امی کا انتقال ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہو جاتے ہیں تب. اس کے علاوہ عرب میں ایک کلچر ہوتا ہے جس میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پہاڑی علاقوں میں لوگوں کو دے دیتے تھے، جس سے کہ وہ ان کی پرورش کریں، اچھی پرورش کریں اور انہیں زندگی جینے کا طریقہ سکھائیں، اور بدلے میں وہ لوگ ان سے کچھ معاوضہ لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو آمینہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کس کے ہاتھ میں دیتی ہیں؟ سب جانتے ہیں دائی حلیمہ. دائی حلیمہ بلونگ کرتی ہیں بنو سعد کمیونٹی کو، اور ان کو آمینہ دے دیتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کے لیے. اچھا، اس سے ایک ریلیٹڈ واقعہ بھی سامنے آتا ہے کہ جس ٹائم پہ حلیمہ اور ان کے قبیلے کے کچھ لوگ آتے ہیں شہر میں اور یہاں پہ بچوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں کہ کس بچے کو لیں، کس کے بدلے ہمیں زیادہ معاوضہ ملے گا، اس ٹائم پہ جو آمینہ کے بیٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں ان کو کوئی بھی لینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ سب سوچتے ہیں کہ ان کا باپ نہیں ہے تو کون ہمیں اس کے بدلے کوئی اچھا معاوضہ دے گا، ماں کتنا ہی دے پائے گی. تو دائی حلیمہ جو رہتی ہیں ان کے دل میں تھوڑا سا رحم آ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے، اور وہ پھر ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم جو ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جائیں گے اور ان کو بڑا کریں گے وہاں لے جا کے. تو پھر بہت سارے معجزے دیکھتی ہیں حلیمہ، جیسے کہ جس جانور پہ وہ آئی ہوتی ہیں شہر میں وہ بہت ہی دبلا پتلا اور سوکھا ٹائپ کا اینیمل کوئی رہتا ہے، لیکن جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اس جانور پہ وہ واپس بیٹھتی ہیں قبیلے جانے کے لیے، اس ٹائم پہ اس میں ایک الگ طاقت آ جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے جس بچے کو اس جانور پہ بیٹھایا گیا ہے وہ رحمت للعالمین ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بیسٹ آف دا مین ہے، اور یہی ریزن ہے کہ وہ جو جانور ہوتا ہے اس کے اندر ایک الگ انرجی آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، اور وہ ایک دم فاسٹ اسپیڈ سے قبیلہ پہنچتا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے معجزے دیکھتی ہیں حلیمہ، جیسے کہ ان کے گھر کے جو حالات ہیں وہ اتنے بہتر نہیں رہتے پہلے، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آتی ہیں اس ٹائم پہ وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے، الگ الگ طریقے کے کچھ معجزے ہونے لگتے ہیں، جس سے حلیمہ یہ جان جاتی ہیں کہ یہ جو بچہ ہے یہ نیچرل نہیں ہے اور یہ بہت کامن نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ایکسٹرا آرڈنری ضرور ہے. ٹھیک ہے، تو کچھ دنوں تک حلیمہ ان کو رکھتی ہیں اور ان کی تربیت کرتی ہیں اور بعد میں لا کے پھر آمنہ کو واپس کر دیتی ہیں. اب جب 6 سال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ آمنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی کفالت اب چلی جاتی ہے ان کے دادا عبد المطلب کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، اور عبد المطلب اس ٹائم تک بہت ہی بوڑھے ہو چکے رہتے ہیں اور اگلے 2 سالوں تک عبد المطلب ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن 2 سالوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اچھا، عبد المطلب کے بارے میں ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ بھی آتا ہے جو آپ سورہ فیل پڑھتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جو ہم روز نماز میں ریسائٹ کرتے ہیں. یہ جو سورہ ہے یہ ان کے ٹائم کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ہے.
उस टाइम पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। उस टाइम पे एक इंसान होता है, उसका नाम है अब्राहा, ठीक है। अब्राहा जो है वो मक्का फतह करने के पर्पज से निकलता है और बड़े बड़े उसके पास हाथी होते हैं, हाथियों के लश्कर के साथ वो जाता है मक्का फतह करने। और जब वहां पे पहुंचता है तो पहले तो एक जाहिर सी बात है क्योस मच जाता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वो सब की जो है भेड़े, जो गाय वगैरह है वो सब जब्त करने लगता है। तो उसके पास अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और वो कहते हैं कि तुम जो मेरी भेड़े हैं या जो मेरे जानवर हैं तुम उन्हें वापस कर दो। तो अब्राहा बहुत तेज हंसता है और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें अब्दुल मुत्तलिब बहुत एक नेक शख्स जानता था, मैं समझता था कि तुम इस कबीले के सरदार हो तो बहुत ही कोई बहादुर शख्स होगे, मैं यहाँ पे अगर फतह करने आया हूँ मक्का तो तुम जो है मक्का को बचाने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपने भेड़ों की पड़ी है। तो उस टाइम पे अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मुझे तुम मेरी भेड़ें वापस कर दो, ये जिसका शहर है वो इसे बचाएगा, मुझे इसकी टेंशन नहीं है, तुम मेरी भेड़ें पहले वापस करो, बाकी ये जिसका शहर है वो इसको बचा लेगा। तो इतना कह के वो अपनी भेड़ें लेके चले जाते हैं और उसके बाद फिर इनके ऊपर अबाबील नाम के जो परिंदे होते हैं वो अटैक करते हैं ऊपर से। अबाबील एक तरह की चिड़िया होती है, अल्लाह ताला के हुक्म से ऐसा होता है और वो ऊपर से पत्थर फेंक फेंक के हाथियों के लश्कर को पूरा तबाह और बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो सूरह अल फील है ये भी इसी पर्पज के लिए है और इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि हमने हाथियों वाले लश्कर के साथ क्या किया। देखिए, जो भी आप सूरा पढ़ते हैं नमाज में उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है खास कि वो जो आयत है या जो वो सूरे है वो किस टाइम पे नाजिल हुई। अगर आप उसको पढ़ के और फिर समझेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। तो मैं किसी दिन आपको ये सारी सूरा भी समझाने की कोशिश करूंगी। तो फिलहाल वापस आते हैं हम लोग। अब्दुल मुत्तलिब के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कफालत है वो अगले 2 सालों तक रहती है और फिर 2 साल के बाद अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर जाते हैं, इनका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद आते हैं अबू तालिब। अबू तालिब कौन है? ये भी अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचू हैं, ठीक है, ये चाचू हैं। इनके पास अब कफालत चली जाती है और उस टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के हो चुके हैं? 8 साल के। देखिए, अबू तालिब जो हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं और सीरा में आप इनका जो जिक्र है वो काफ़ी बार पढ़ेंगे क्योंकि अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम को फैलाने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन खास बात क्या है कि अबू तालिब ने कभी भी इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो क्योंकि वो उनके चाचा हैं इसलिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके और वो हर तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे। अबू तालिब क्योंकि सरदार थे, कुरैश के सरदार थे, तो इनका एक दबदबा था हर तरफ पूरे कबीले में, मक्का में। तो यही रीज़न है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब प्रीचिंग करते हैं, जब वो इस्लाम को फैलाने की कोशिश करते हैं, तो ऑल्दो कुरैश मक्का को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन वो अबू तालिब की वजह से कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कर नहीं पाते या कह नहीं पाते, ठीक है। तो अबू तालिब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा पूरी जर्नी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और आखिर टाइम में जब अबू तालिब अपने डेथ बेड पे थे, जब उनका इंतकाल हो रहा था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आके बार बार कह रहे थे कि ऐ मेरे चाचा, एक बार आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, मैं आपकी सिफारिश कर लूंगा और आपको बचा लूंगा क़यामत के वाले दिन जहन्नम की आग से। बार बार कहते हैं, लेकिन अबू तालिब को अबू जहल और अबू लहब जैसे लोगों ने इतना बहका के रखा होता है कि क्या तुम अब आखिरी टाइम पे अपने बाप दादा के दीन से हट जाओगे? क्या तुम इसका मोहम्मद का दीन नौज़बिल्लाह कबूल कर लोगे? ऐसी ऐसी बातें करके वो उनको कबूल नहीं करने देते हैं और आखिरकार अबू तालिब बिना इस्लाम कबूल किए ऐसे ही हालत में फौत हो जाते हैं। और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा इस बात का गम रहता था कि अबू तालिब ने उनकी इतनी मदद करी पूरी जर्नी में, लेकिन अब वो उनकी मदद नहीं कर सकेंगे क़यामत वाले दिन। तो उनके इस दर्द को हल्का करने के लिए बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया कि अबू तालिब को जहन्नम का सबसे कम दर्जे का अजाब दिया जाएगा। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो कम दर्जा भी कितना है। उस कम दर्जे में उनको ये दिखाया गया कि अबू तालिब को आग के जूते पहनाए गए हैं और उस आग के जूतों की वजह से उनकी खोपड़ियां बलबला रही हैं, उनकी खोपड़ियां पूरी तरीके से उबल रही हैं। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जहन्नम का सबसे कम तरीन अजाब है, इससे कम कुछ नहीं, क्योंकि जो सबसे कम अजाब है वो अबू तालिब को दिया जा रहा है। तो आप इमेजिन करिए कि जिसने इस्लाम की राह में इतनी मदद की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको अगर ये अजाब मिल रहा है, किस वजह से? क्योंकि उन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो हमारा और आपका क्या ही होगा उस दिन। तो अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से ज़रूर बचाए, हर मुसलमान को बचाए। वापस आते हैं। अब यहाँ से 8 साल की उम्र से अबू तालिब के पास ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जो कफालत है वो इनके पास रहेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल तक ऐसे ही रहते हैं और उन्हें अभी तक नहीं पता है कि वो एक नबी हैं या वो कोई रसूल हैं। 25 साल तक वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके बाद 25 साल की उम्र में उनकी शादी होती है
खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा उनकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वाइफ होती हैं। ये सबसे पहली बीवी हैं खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। होता क्या है, खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक बहुत ही अच्छी और समझदार तिजारत करने वाली औरत होती हैं मक्का की, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, बहुत सारा काम होता है, बिजनेस था इनका एक बहुत अच्छा इस्टेब्लिश्ड, और ये जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख लेती हैं अपने यहाँ एज ए एम्प्लॉय, और फिर उनको कहीं पे भेजती हैं, कोई उनका सामान बिकना होता है वहाँ पे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से बहुत ही सारा मुनाफा कमा के लाते हैं खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए। तो क्योंकि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एक वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस वुमन रहती हैं, तो हर कोई इनसे चाहता है निकाह करना या शादी करना, लेकिन ये किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन बाद में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काफ़ी मुतासिर होती हैं और ये खुद इस बात का पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाती हैं कि वो उनसे निकाह करना चाहती हैं, और फिर बाद में अबू तालिब की इजाज़त से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ निकाह करते हैं। खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र इस टाइम पे 40 साल होती है, ठीक है। तो 15 साल बड़ी थी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इस बात में थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र उस टाइम पे 40 साल थी या फिर 35 साल थी, ओके। फिर इसके बाद याद रखिएगा कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टोटल 6 बच्चे होते हैं, जिनमें से 2 सन होते हैं, मतलब 2 लड़के होते हैं, और 4 इनकी बेटियां होती हैं, ठीक है। तो टोटल अगर देखा जाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ 7 ही बच्चे होते हैं, जिसमें से 6 बच्चे खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से होते हैं, और एक इनका बेटा होता है इब्राहिम। इब्राहिम अलग बीवी से रहते हैं। इब्राहिम जो है इनकी मम्मी होती हैं मारिया रज़ी अल्लाह अन्हा, ठीक है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा है मारिया रज़ी अल्लाह अन्हा, और इनके बेटे हैं इब्राहिम। तो सिर्फ इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ही बच्चे खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से होते हैं। और इनके 2 बच्चों का नाम क्या होता है, पहले हैं कासिम, कासिम इनके बेटे, और सेकंड है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला इन्होंने अपने पापा के नाम पे रखा होता है। तो 2 इनके लड़के हो गए, और 4 लड़कियों में कौन कौन हो गई। फर्स्ट है इसमें फातिमा, वेरी फेमस, फिर सेकंड है ज़ैनब, उसके बाद थर्ड है रुकैया, और फोर्थ हैं उम्मे कुलसूम। याद रखिएगा इसमें से ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम का इंतकाल मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही हो जाता है, और फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके बाद भी रहती हैं। इसके अलावा जो कासिम और अब्दुल्ला हैं इनके बेटे, इनका भी इंतकाल हो जाता है बहुत ही कम उम्र पे, मतलब बचपने में ही ये दोनों बच्चे भी इनके ख़त्म हो जाते हैं। और यही रीज़न है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे का इंतकाल हो रहा होता है और वो बहुत गमगीन होते हैं कि अब मेरा नाम लेने वाला कौन होगा। जाहिर सी बात है किसी भी इंसान की जो जनरेशन है वो उसके लड़कों से ही चलती है, क्योंकि लड़कियों की शादी हो जाती है, वो दूसरे घर में चली जाती हैं। तो उस टाइम पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन होते हैं, और इसके अलावा अबू जहल, अबू लहब वगैरह बहुत हंसते हैं उनके ऊपर कि मोहम्मद अब तो तुम्हारा कोई नाम भी लेने वाला नहीं होगा, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा तो नाम भी यहीं से ख़त्म हो जाएगा अब। तो उनको हल्की झपकी आती है, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक वही नाजिल होती है, कौन सी, इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, कि बेशक हमने आपको कौसर अता करी है। तो उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते हैं तो उनके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रहती है। तो सहाबा पूछते हैं कि आप मुस्कुरा रहे हैं, अभी अभी आपके बेटे का इंतकाल हुआ, आप क्यों हंस रहे हैं या मुस्कुरा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताते हैं कि मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई गई है कि मेरा नाम लेने वाले हमेशा जिंदा रहेंगे। मतलब अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम किसकी बात पे गमगीन हो रहे हो, इनकी बात पे, इनका नाम लेने वाला तो कोई नहीं रहेगा, लेकिन हम आपका नाम बुलंद करेंगे, आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए कि हम आपका नाम बुलंद करेंगे। और किस तरह से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ बख्शा हम सब जानते हैं कि हमारा कलमा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिना पूरा नहीं होता, हमारी नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सलाम भेजे बिना कंप्लीट नहीं होती, अजान कंप्लीट नहीं होती। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि दुनिया में हर सेकंड पे कहीं ना कहीं अजान होती है इस पूरे कायनात में, तो हर सेकंड में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा जाता है अजान में। तो इसी से आप देख सकते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम ऊंचा किया, उनके एक भी बेटे ना रहने के बाद भी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान अल्लाह ताला पे तवक्कल करता है, यकीन करता है, तो किस किस तरह अल्लाह ताला उसका जो मकाम है या दर्जा है बढ़ाते हैं, और किस तरह उसको इज्जत बख्शते हैं, वो गुमान भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो हो गई ये 4 बेटियां, फातिमा, ज़ैनब, रुकैया और उम्मे कुलसूम। फातिमा की शादी किससे होती है, हजरत अली के साथ, जो कि याद रखिएगा जो अबू तालिब हैं इनके चाचा, उनके ही बेटे हैं हजरत अली, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रियल सन और डॉटर है उनकी बात हो रही है, जो उनके एक मुँह बोले बेटे थे उनकी बात हम यहाँ पे अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुरान शरीफ में भी जो भी मुँह बोले बेटे हैं उनकी नफ़ी करी गई है और उनका कोई भी हिस्सा नहीं होता विरासत में, ठीक है। तो ये एक फेज़ हो गया। इसके बाद हम लोग वही वाले फेज़ पे चलते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो 40 साल की उम्र पे पहुँचते हैं और उनके ऊपर पहली वही नाजिल होती है गारे हिरा में।
تو یہ جو واقعہ ہے اس کو ہم ڈیٹیل میں پہلے پڑھ چکے ہیں غار ہرا والی ویڈیو میں. تو کسی نے اگر اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو میں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی, آپ وہاں سے ڈیٹیل میں جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, جبرائیل علیہ السلام کس طرح ان کے سامنے نمودار ہوتے ہیں, اور وہ دن ہوتا ہے کون سا, رمضان کی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے, اور اسی دن یہ پورا چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے کس فارم میں, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد سیکنڈ وحی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے جس میں یا ایھا المدثر والی آیتیں نازل ہوتی ہیں, کون سی, ٹوٹل 7 آیتیں. تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے لگتی ہے, اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں, ان کا ایک پرپز ہے, ایک مشن ہے جس کے اندر میں اب آخری نبی کوئی نہیں آنے والا. تو اب ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ دنیا کے ہر خطے میں اسلام کو پھیلائیں. ٹھیک ہے, تو یہی ریزن ہے کہ یہاں سے ان کا پریچنگ والا جو ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اسلام کو پھیلانے کا کام وہ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. تو ٹوٹل ان کی 23 سال کی پریچنگ کی لائف ہوتی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیتھ ہے وہ 63 ایئرس آف ایج پہ ہو جاتی ہے. 63 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اور 23 سال کی عمر تک انہوں نے بہت پریچنگ کری, جس میں سے ان کے 13 سال جو ہیں وہ مکہ میں گزرتے ہیں. مکہ میں رہ کے وہ 13 سال تک پریچنگ کا کام کرتے ہیں, اور پھر 10 سال آخری کے چلے جاتے ہیں مدینہ, اور مدینہ میں پھر وہ ویل اسٹیبلشڈ اسٹیٹ کریٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے, اور پھر یہاں پہ بھی وہ دین کا کام جاری کرتے ہیں. اچھا, اس 13 سال کو بھی فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 حصوں میں, جس میں سے پہلا جو مرحلہ ہے وہ 1 سے 3 سال کا ہے, جس میں یہ بات سیکرٹ طریقے سے پریچ کرنی شروع کی جاتی ہے. مطلب اس میں جو ہے صرف جو آپ کے بہت خاص لوگ ہیں, جیسے کہ ان کی وائفس اور ان کے کچھ دوست قریبی, جیسے حضرت ابو بکر ہو گئے, حضرت خدیجہ ہو گئیں, صرف قریبی لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ میں ایک نبی ہوں اور اللہ کا پیغام ہے, اللہ واحد ہے, تم اس پہ ایمان لے آؤ. تو 1 سے 3 سال بہت ہی چھپ چھپ کے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر دوسرا جو سٹیج ہے وہ 4 سے لے کے 10 سال تک کا ہے, جس میں وہ اپنے ساری کی ساری فیملی کو انوالو کرتے ہیں, اور جو لوگ ہیں مکہ کے ان کو دعوت دینا شروع کرتے ہیں. اور یہاں پہ اس ٹائم پہ ان کے اوپر بہت زبردست پریشر ڈالا جاتا ہے, بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے ان کی, اور لوگ کیا کچھ نہیں ان کو بولتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں, نوز باللہ مجنو ہیں, آپ جادوگر ہیں, یہ وہ ایسی ویسی باتیں ان کو سننی پڑتی ہیں. اور پھر تیسرا جو مرحلہ ہے مکے کی پریچنگ میں وہ 10 سے لے کے 13 سال تک کا ہے, جب وہ مکہ کے باہر بھی لوگوں کو دین کی دعوت دینے کا کام شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ مکہ میں لوگ ہر سال حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے, تو اس ٹائم پہ جو مدینہ سے لوگ آتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دین کون سا ہے, اور پھر یہی ریزن ہے کہ مدینہ کے لوگ ان سے کافی متاثر ہوتے ہیں, اور وہ اپنے یہاں ان کو جگہ دینے کی بات کرنے لگتے ہیں. اچھا, پہلے کون سے لوگ ہیں جو اسلام لے کے آئے, تو یہ چیز تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کون لے آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تو یہ ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا, ان کی پہلی جوزہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ینگ لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لے کے آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. پھر آدمیوں میں یعنی مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کون ہیں, حضرت ابو بکر یار غار رضی اللہ عنہ. اور اس کے بعد خادم یعنی کہ جو اس ٹائم پہ نوکر سسٹم ہوتا تھا, ان میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں, یہ ہیں زید بن حارث. زید بن حارثہ کون ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں, جن کے بارے میں نے آپ کو پیچھے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کی شادی زینب کے ساتھ ہوتی ہے, اور بعد میں پھر دونوں کی جب آپس میں نہیں بنتی تو زید بن حارثہ اور زینب کا طلاق ہوتا ہے, اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے ساتھ شادی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, خدیجہ رضی اللہ عنہا اتنی امپورٹنٹ کیوں ہیں, کیونکہ سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا یہ 4 جو عورتوں کی سردار ہوں گی ان میں سے ایک سردار ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا. کون کون سی 4 عورتوں کی سردار ہوں گی جنت کی, فرسٹ ہے اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی, سیکنڈ اس میں ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, تھرڈ ہے اس میں مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی ممی, اور چوتھی ہیں آسیہ رضی اللہ عنہا جو کہ فرعون کی وائف تھیں. تو یہ 4 جو ہیں سردار ہوں گی عورتوں کی جنت میں. اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگ کا جب 10واں سال ہوتا ہے, مطلب اس ٹائم پہ آخری سال جو اس پیریڈ میں رہتا ہے, اس میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور کبھی بھی آپ مکہ جب جائیں گے وزٹ کرنے تو آپ دیکھیں گے کہ مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتہ دار, ان کی ساری وائف اور ان کے سارے بچے دفن ہیں, لیکن مکہ کے اندر خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے جس کو آپ جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں, کیونکہ ان کا جو انتقال ہے وہ مکہ میں رہتے ہوئے ہی ہو گیا تھا. کیوں ہو گیا تھا, کیونکہ 10 سال کی جب پریچنگ ہو چکی تھی اس ٹائم پہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا بائیکاٹ کیا گیا تھا اور ان کو کس قدر مکہ کے باہر پھینک دیا گیا تھا ان کی فیملی کے ساتھ. اور اس ٹائم پہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی اور وہ لوگ اس قدر مجبور تھے کہ کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں تھا. کہیں سے اگر ہنٹنگ کر لی, کسی جانور کو پکڑ لیا تو وہی سب کچھ پکا کے کھا لیا. اور باقی ان لوگ نے اتنی میزریبل لائف گزاری وہاں پہ. وہاں کے لوگ جو ہے دھیرے دھیرے بھوک کی شدت کی وجہ سے چمڑے گلا گلا کے کھانے شروع کر دیے اور چپل جو ہوتے تھے چپل کو ابال کے کھانا شروع کر دیا. اور یہی ریزن ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور پھر ان کی وفات ہو جاتی ہے. تو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی لوڈ ونس کو کھویا ہے ہمارے تک یہ دین پہنچانے کے لیے. یہ کبھی آپ جب بیٹھ کے اس کے اوپر غور و فکر کریں گے تو آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی. اس کے علاوہ ایک حدیث بھی ہے کہ جو انسان بھی اپنے باپ اپنے بیٹے سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرے گا تو وہ مومن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو مومن ہونے کی شرط یہی ہے کہ آپ کو ہر چیز سے زیادہ, یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے. اور وہ محبت کب ڈیولپ ہوگی؟ جب آپ سیرہ پڑھیں گے, جب آپ ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے, جب آپ دیکھیں گے کہ کس کس لیول کی انہوں نے قربانی کی ہے ہمارے لیے. اس ٹائم پہ پھر اپنے آپ ہی دل سے ایک محبت جاگتی ہے ان کے لیے اور اس محبت کے وہ سچے حقدار ہیں. تو یہ تھوڑی سی باتیں ہو گئیں جو ہر انسان کو جانے رکھنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ایٹ لیسٹ اتنا تو بیسک ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ سیرہ میں کچھ پڑھنا چاہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات رہے گی. سیرہ سمجھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. بنا آپ اس کو سمجھے قرآن نہیں سمجھ پائیں گے. تو سیرہ اور قرآن کو ایک ساتھ لے کے چلیے. اس کے علاوہ کبھی آپ جب صحابہ کی لائف پڑھیں گے کہ کس کس لیول کی قربانیاں انہوں نے دی ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے اس کے بعد ان کے پاس بس ایک ہی مشن رہتا ہے کہ ہمیں اب اس دین کو پھیلانا ہے. تو وہ اپنی فیملی بھی نہیں دیکھتے, اپنی پراپرٹی بھی نہیں دیکھتے, اپنا گھر بھی نہیں دیکھتے. جو جہاں ہے اس حال میں چھوڑ کے وہ کوئی چائنا نکل گیا, کوئی فلسطین نکل گیا, کوئی سیریا نکل گیا, کوئی کہاں نکل گیا. اور اس طرح سے جو اسلام ہے وہ ہر خطے میں پھیل گیا. کیا یہ آسان ہوتا ہے کرنا؟ آج ہم اپنے گھر میں اپنے لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اس کے بیونڈ کچھ سوچتے تک نہیں. ہم تو پڑھ بھی نہیں رہے ہیں, ہم تو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ ہم قرآن اٹھا کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں, یا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھ لیں, یا ہم صحابہ کی زندگی کو ایک بار دیکھ لیں. تو یہ سب کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تو پلیز جتنا ہو سکے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریے. اور یہ جو دین ہمیں فری میں مل چکا ہے اس کو فار گرانٹیڈ مت لیجیے اور اس کی قدر کریے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس دین کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تمام طریقے کی قربانیاں کرتے ہیں, جبکہ ہمیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں پڑی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو چنا ہے. تو پلیز آپ اس کی رسپیکٹ کریے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی تھوڑی سی رسپیکٹ کریں اور اپنے دین کو سمجھیں اور اس کو پریچ کریں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ہمارے دین کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے پناہ اور بے انتہا محبت بھر دے. تو آئی ہوپ کہ آپ نے آج کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا. اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.